السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں، خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ سٹوریز کو شروع کرتے ہیں لسنر۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ راؤ اقبال نے شیئر کیا ہے۔ راؤ اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو گھر ہے وہ بالکل سٹی سے باہر ہے، شہر سے باہر کر کے جو ٹاؤنز بنے ہیں، میں نے ادھر اپنا گھر بنایا، لیکن اس گھر میں میری فیملی اچھے طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکی۔ میرا گھر کافی بڑا تھا، 2 سے 3 کنال پہ۔ اتنا بڑا گھر بنانے کے باوجود جب میری فیملی ادھر رہ نہیں سکی تو ہم لوگ دوبارہ اپنے جو ہم لوگوں کا پرانا گھر تھا ہم اس میں دوبارہ شفٹ ہو گئے، اور وہ جو گھر تھا اس کو میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے فرینڈس کے لیے گیٹ ٹوگیدر کے لیے اس گھر کو رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اتنا پیارا گھر میں نے اپنا بنایا تھا۔ میرا بالکل دل نہیں تھا کہ اس گھر کو میں رینٹ آؤٹ کروں یا آگے سیل کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ جو جگہ میں نے لی ہوئی تھی جہاں پہ میں نے گھر بنایا تھا، اس جگہ پہ آج سے پہلے، میرا گھر بنانے سے پہلے اتنا خاص میں نہیں چاہتا تھا ادھر، کیونکہ میں زیادہ تر شہر سے باہر ہوتا ہوں، اور میرا جو گھر تھا وہ میرے ایک دوست نے ہی اپنی نگرانی میں، پوزیشن میں اس نے اس گھر کو بنوایا۔ گھر کے متعلق مجھے اتنا خاص پتہ نہیں تھا۔ میں اپنے دوستوں پہ بہت یقین کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے دوست بہت اچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے متعلق اور تو مجھے ابھی کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن ہم لوگ 1 ماہ ادھر رہے۔ 1 ماہ کے دوران ہم لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ویسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس لیے گھر چھوڑے ہیں کہ اس گھر میں کوئی جن ہے، کوئی ایسی ویسی چیز ہے، لیکن ہم لوگوں کا اس گھر میں دل نہیں لگا تھا۔ فیملی کو دوبارہ ادھر شفٹ کرنے کے بعد میں ایک دفعہ پھر سے اپنے کام میں بیزی ہو گیا، اور بیزی ہونے کے بعد ایک دن مجھے میرے فرینڈ کی کال آئی، جس کے پاس میرے گھر کی ساری کیز تھیں۔ اکثر فرینڈس میرے ادھر اکٹھے ہوتے تھے، اور جو بھی ہوتا تھا وہ سب ہم لوگ ادھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میری فرینڈ نے جب مجھے کال کی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تمہارے گھر میں کچھ عرصے سے کافی عجیب سی ہیپننگز ہونے لگی ہیں، جو کہ میں تمہیں پہلے تو نہیں بتائیں۔ کافی دوستوں نے میرے ساتھ یہ ذکر کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری جو فرینڈ سرکل ہے اس میں ہم 13-14 فرینڈس ہیں اکٹھے، جو کہ ایک ہی گروپ ہے ہم لوگوں کا، شروع سے ہم لوگ اکٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کافی فرینڈس نے یہ کہا کہ اس گھر میں کچھ ایسا ویسا چکر ضرور ہے، لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ یار تم لوگوں کا وہم ہے، شاید ایسا کچھ نہ ہو۔ لیکن ایک دن جس فرینڈ کے پاس میری گھر کی کیز تھیں اس نے مجھے کال کی اور یہ کہا کہ میں سارے فرینڈس جانے کے بعد گھر پہ بالکل اس فارم ہاؤس، اس کو کہہ لے، اس فارم ہاؤس پہ میں بالکل اکیلا تھا، اور میں سو رہا تھا۔ میں اپنے جس روم میں میرا فرینڈ سو رہا تھا اس کے سامنے بہت بڑی ونڈو ہے بالکل شیشے کی، اور اس شیشے کی ونڈو سے ہم لوگ باہر، جو کہ بہت بڑا ایک لان ہے، اس لان میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو۔ میرا فرینڈ کہتا ہے کہ اچانک سے جب میری آنکھ کھلی رات کے ٹائم، مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے کسی نے باقاعدہ جگانے کی کوشش کی ہے۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گدھا ہے، کالے رنگ کا گدھا۔ وہ گدھا آدھی رات کے ٹائم اس لان کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ پہلے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ آدھی رات کے ٹائم اور گدھا، مطلب چلو انسان مان سکتا ہے کہ کوئی ڈاگ ہو وہ کہیں دیوار پھلانگ کر آ گیا ہے ایسا ویسا، لیکن گدھے جیسی جانور وہ ادھر کیسے آ سکتا ہے آدھی رات کے ٹائم؟ لیکن وہ جو گدھا تھا وہ بالکل کالا سیاہ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ گدھا وہاں سے لان کے اندر سے گھاس کھا رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہوا تو میرا دوست کہتا ہے کہ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور فوراً سے میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیوں میری والدہ مجھے ہمیشہ کہتی تھیں کہ جب بھی ایسی مخلوق تم دیکھو کہ وہ باہر کہیں تمہارے ارد گرد ہے تو اس ٹائم اس مخلوق کے قریب سے بالکل مت گزرو، کیونکہ اس ٹائم وہ تمہیں اپنا آپ شو کروا رہی ہوتی ہے، اور اگر دیکھنے کے باوجود تم اس جگہ پر جاؤ گے تو وہ تمہیں نقصان دے گی۔ میں نے ساری رات اپنے آپ کو مطلب کہ اللہ پاک کے ذکر میں ورد میں رکھا، آیت الکرسی پڑھی، فجر کی اذانیں ہوئی، نماز پڑھی، اور اللہ پہ یقین توکل کر کے میں گھر کو لاک لگا کر باہر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے مجھے یہ بات بتائی، اس کی بات میں بہت زیادہ
حیرانگی بھی تھی اور خوف بھی تھا، اور وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈ کو کہا کہ تم اس سے متعلق اپنی بھابھی سے ذکر مت کرنا، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ میرا جو وہ دوست تھا وہ اس نے مجھے کہا کہ تم دیر مت کرو اور تم جلدی سے آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ بائی چانس ان دنوں میں خان پور میں تھا اپنے کسی بزنس کے سلسلے میں، اقبال کہتے ہیں۔ راؤ اقبال جب واپس آئے اپنے دوست سے ملے اور انہوں نے ایگزیکٹ اس سے سارا واقعہ پوچھا، اس نے وہ ساری چیز بتائی، اور ہم دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج ہم دونوں ادھر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی مسز کو بتایا کہ آج میں گھر سے باہر ہی رہوں گا اپنے فارم ہاؤس پہ، ہم کچھ فرینڈس اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ادھر رہنے لگے، دونوں دوست اب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کافی رات تک ہم لوگ 12-1 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور ہم لوگ اسی روم میں سو گئے۔ جب ہم لوگ سو گئے تو سونے کے کچھ دیر کے بعد ہمیں آہٹ محسوس ہوئی گھر کے اندر سے۔ میں نے فوراً اس ونڈو سے دیکھا تو ونڈو کے باہر تو کچھ نہیں تھا، گھر کے اندر جو آہٹ محسوس ہو رہی تھی وہ اس طرح تھی کہ جیسے کوئی سامان کو اٹھا رہا ہے، چیئرز کو اٹھا کر اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ رہا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ اسی ٹائم پہ ایگزیکٹ میری آنکھ کھلی تھی، اور جب میں نے تمہیں یہ ساری بات بتائی ہے اب تم یہ خود دیکھ لو کہ یہ کیا چکر ہے۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھی کہ اچانک سے اس ونڈو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ونڈو سے باہر دیکھا تو ونڈو کے باہر ایک کالا سیاہ شخص جو کہ بہت قد آور تھا، اور بالکل یہ کہتے ہوئے مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے وہ بالکل برہنہ حالت میں تھا، اور وہ بہت زیادہ موٹا شخص تھا، اور وہ اس قدر سیاہ تھا جس پہ میرے دوست نے کہا کہ اتنا ہی سیاہ وہ گدھا بھی تھا جس کو میں نے اسی جگہ پہ ایگزیکٹ گھاس کھاتے ہوئے رات کے ٹائم دیکھا تھا۔ وہ شخص پورے لان میں اس طرح دندناتے ہوئے پھیرا تھا کہ جیسے وہ اس گھر کا مالک ہو۔ اس نے جب ہماری طرف دیکھا تو اس کے منہ سے باقاعدہ آگ نکل رہی تھی، آگ گر رہی تھی نیچے، اور اس کا چہرہ اس قدر سیاہ تھا کہ جب وہ آگ نیچے گرتی تھی تو اس کے جو ہونٹ تھے وہ سرخ لال تھے۔ ہم دونوں دوست بہت زیادہ ڈر گئے، اور ڈر کر ہم نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ تہجد کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے تہجد کی نماز گرتے پڑھتے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ جیسے ہم نے سلام پھیرا تو دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ فجر کی اذانوں تک ہم لوگ اسی طرح رہے، ہم لوگ باہر نہیں گئے۔ راؤ اقبال کہتے ہیں میں بہت بہادر ہوں اور ایسی چیزوں سے بالکل نہیں ڈرتا، لیکن میرے دوست نے مجھے منع کیا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر صبح ہم لوگ اٹھے، میں پھر اپنے ساتھ ایک بہت بڑے عامل ہیں، عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں، ان کو لے کر آیا۔ مسجد امام ہیں وہ بہت بڑے، ایک مدرسے کو بھی وہ رن کر رہے ہیں، تو میں ان کو لے کر آیا۔ میں نے ان کو اپنا سارا گھر دکھایا، جس پر انہوں نے ایک بہت حیرت انگیز چیز میرے پر دریافت کی، جو کہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بہت حیران کن چیز تھی کہ آج تک میری زندگی میں ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ میرے وہ جو عالم صاحب تھے انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے گھر میں یہ جو تمہیں گدھا نما مخلوق نظر آئی ہے، در حقیقت وہ گدھا نہیں، وہ ایک دیو ہے، اور جو دیو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گدھے کے روپ میں ہی رہتا ہے، اور وہی تمہیں نظر آیا ہے۔ وہ ایک بہت طاقتور اور بہت سخت چیز ہے، بہتر ہے کہ تم اس گھر کو بند کر دو۔ راؤ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس انداز میں سمجھایا کہ میں ان کی بات کو سمجھ گیا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اب اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جب ہم نے گدھے کے بعد وہاں پر ایک آدمی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ وہی مخلوق ہے، جیسے تم نے اس کے منہ سے آگ گرتے دیکھی ہے، وہ اس قدر ہی طاقتور اور سخت چیز ہے، بہتر ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، اس گھر کو بند کر دو۔ اس کے بعد راؤ اقبال کہتے ہیں کہ آج تک میری وہ پراپرٹی اسی طرح بالکل بنجر سنسان ویران پڑی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس جگہ پر ایک دیو کا بسیرا ہے جو کہ نظر آتا ہے، نظر بھی وہ 2 سے 2.5 کے درمیان آتا ہے، اور اگر میرے بچے ادھر جا کر رہیں گے تو وہ ان کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں جو کہ اگر وہاں پر جانے کی ضد بھی کریں، کیونکہ اب وہ بڑے ہیں، 10th ایک میرا بیٹا 10th میں ہے اور ایک میرا بیٹا فرسٹ ایئر میں ہے، تو میں ان کو منع کرتا ہوں کہ ہم نے ادھر نہیں جانا، لیکن میں ان کو بھی یہ حقیقت نہیں بتاتا کہ وہ بچے ہیں اور کہیں غلطی سے اس چیز کو دیکھنے کی دلچسپی میں وہ وہاں پر چلے نہ جائیں۔ تو میں نے بالکل منع کیا ہے، وہاں پہ میں نے کسی گارڈ کو نہیں رکھا، وہ اس لیے کہ جو گارڈ رکھوں گا وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو میں نے اس جگہ کو بالکل لیو کر دیا، بند کر دیا ہے۔ اور آج تک میری وہ پراپرٹی جو کہ 2 سے 3 کنال پر ہے بالکل میرے لیے ویسٹ ہے،
یہ ایک سٹوری تھی راؤ اقبال کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ. بہت شکریہ راؤ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنر بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ عمران نے سرگودا سے شیئر کی ہے. عمران کہتے ہیں میں اپنے دوست کے گھر کی یہ خوفناک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہیں جو کہ بالکل دور شہروں سے بنائے جاتے ہیں ان میں جنات ہوتے ہیں. میرے دوست کا جو گھر ہے وہ بالکل آبادی والی جگہ پر تو نہیں ہے، لیکن ادھر تھوڑی بہت آبادی ہے، لیکن جو گھر بنے ہیں وہ بہت بسیدہ اور پرانے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ تر لوگ اپنے وہ گھر ہیں جو ان کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں چھوڑ کر، باقی جو نئے گھر ہیں ادھر موو ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دوست کی جو ڈرائنگ روم ہے اس میں سے بہت گندی سمیل آتی ہے. سمیل اس قسم کی ہے کہ جیسے کسی میں اب اس کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کس قسم کی سمیل ہے، کہ اندر جائیں تو وامٹ محسوس ہونے لگتی ہے، وامٹنگ ہونے لگتی ہے، جیسے سمیل بہت زیادہ گندی ہوتی ہے. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہارے ڈرائنگ روم میں سے بہت گندی سمیل آتی ہے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایم سوری میں تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ نہیں سکتا. جس پہ میرے دوست نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جو جنات ہے وہ نان مسلم ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں، وہ نان مسلم ہیں. نان مسلم جو بھی ہیں ان کے جو بھی ہوتے ہیں طور طریقے، اس کی وجہ سے جنات کی وہ جو سمیل ہے وہ تمہیں محسوس ہو رہی ہے. وہ جو عمران ہے، عمران کہتے ہیں کہ میرے اس دن جب میں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا، میں آج تک نہیں گیا ادھر، میں جب اس کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھا تو میری جو بازو تھی اور ایک لیفٹ سائڈ والی ٹانگ وہ اس قدر درد کر رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا. میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ویسے ہی انہوں نے کہا کہ تم نے ٹینشن لی ہے کچھ ایسا ویسا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے میں اپنے اس دوست کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے تھے. تو مجھے پھر پتہ لگا کہ ان کے گھر میں نان مسلم جنات ہیں جو کہ ان کے ڈرائنگ روم میں رہتے ہیں. عمران کہتے ہیں کہ اس قدر وہ اسمیل گندی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا، کہ ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھنا اور ادھر 10-15 منٹ بیٹھنا میرے لیے محال ہو چکا تھا، اور میں پھر آج کے بعد اپنے اس دوست کے گھر کبھی نہیں گیا. یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی. بہت شکریہ عمران. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ رومیسا نے فیصل آباد سے شیئر کی ہے. رومیسا کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی شارٹ سٹوریز شیئر کچھ کرتی ہوں، کچھ زندگی کے سچے خوفناک واقعات شیئر کرتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک پارک ہے کافی بڑا سا، اور اس پارک کے اندر کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم ایک بچی کو دیکھا جاتا ہے جو کہ جھولے لے رہی ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے. اس کی ہائٹ ہوگی کوئی 5 سے 6 فٹ اس کی ہائٹ دیکھنے میں نظر آتی ہے. وہ ایک بونی بچی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، یعنی کہ اتنی اس کی وہ چھوٹی ہے ہائٹ میں. اور اس کو جب وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے تو دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے، اور جب وہ جھولے لے رہی ہوتی ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے. جیسے وہ جھولے نہیں لیتی، جھولوں سے اترتی ہے تو اس کی ہائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے. اس نے وائٹ فراک پہنا ہوتا ہے اور بلیک شوز اس کے پیروں میں ہوتے ہیں، اور وہ ہیلدی ہے کافی. اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال کٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ دن کے ٹائم پارک میں نظر نہیں آتی. رات کے ٹائم اکثر لوگوں نے اس کو پارک میں دیکھا ہے. یہ ایک سٹوری تھی رومیسا کی جنہوں نے میرے ساتھ فیصل آباد سے شیئر کی. بہت شکریہ رومیسا. تو لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر نہیں کی، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی، ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہیں. جب ہم لوگ وضو میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی شیطان جنات ہمیں اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جس حد تک جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں. یہ ایک بہت پاورفل وظیفہ ہے، اور آیت الکرسی سے ہم بہت سے مسئلے مسائل سے بچ جاتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوریز اچھی لگی ہوں گی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.